عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. غور کیجیے، اندازہ لگائیے وہ کیسی آگ ہوگی. وہ پٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. اس کا ایندھن انسان ہوں گے، اس کا ایندھن پتھر ہوں گے. اور اس جہنم کی نگرانی کرنے والے جو داروغے ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ انتہائی سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈیوٹی دیا ہے، حکم دیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے. میرے بھائیوں، انسان کتنا نادان ہے، ہم اور آپ کتنی حماقت میں ہیں کہ آج اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی تیاری نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی اس جیسی 70 آگ کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی 70 گنا زیادہ کر دیا جائے، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم کی آگ کی جیسی ہوگی. میرے بھائیوں، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان ہے تو، جن ہے تو، چرند ہے تو، پرند ہے تو، دنیا کے اندر جتنے جاندار چیزیں ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کر دے گا، وہی کامیاب ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی جو زندگی ہے محض ایک دھوکے کا سامان ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں کامیابی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. کامیابی محض دنیا میں کامیاب ہو جانا، دنیا میں نام کما لینا، دنیا میں فیمس ہو جانا، اس چیز کو کامیابی کا معیار نہیں کہا گیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ بھڑکنے والی ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی. جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہوگی اور تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی، تمہارے کھال کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی. یہ خوبصورت چہرے جسے آج ہم اور آپ سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، یہ خوبصورت چہرے جہنم کے اندر جھلسا دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو کوئی حسب، کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی برادری، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی فرینڈ کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گی، ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، ان کے چہروں کو فرائی کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا انہی لوگوں سے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم نے ان کو جھٹلایا، تم نے اس کو مانا نہیں۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہماری بدنصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے اور یہ چیز ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے۔ جہنمی اللہ رب العالمین سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں جہنم سے صرف ایک بار نکال دے، صرف ایک بار۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ تیرے حکم کی نافرمانی کی، دوبارہ تیرے حکم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلا تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا، خاموش رہو، آج تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہے گا مجھ سے بات مت کرو، کم سے کم آج ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے بات کرنے کو تو تیار ہے، جبکہ ہم اور آپ ہیں آج اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آج اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ میرے بھائیوں ذرا اس کیفیت کے بارے میں سوچو، ذرا اس حالات کے بارے میں سوچو کہ اس وقت جب پوچھا جائے گا نام اعمال کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا اس آخرت کے بارے میں بتاؤ کہ اس آخرت کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، جس دن ہماری زبان خاموش ہو جائے گی، ہماری دھڑکنیں رک جائیں گی، ہاتھ اکڑ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو اپنے لیے لازم پکڑیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ ہیں آج جہنم کے بچنے کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں، تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ آج انسان دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، قیامت کے دن جب نام اعمال کھولا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب قیامت کے دن تمہارا نام اعمال رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، تم دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، اے اللہ یہ کیسی رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہم نے دنیا کے اندر جو چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، بڑی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی تم نے برائی کا کام کیا ہوگا، نام اعمال سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا، نام اعمال سامنے آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان جہنم میں جائے گا، جہنمیوں کو پیاس لگے گی، جہنمی پانی مانگیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے کہ جنتی لوگ طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی کہیں گے بڑی پیاس لگی، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ جنتی کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہ پانی تمہارے اوپر حرام ہے، وَحَرَّمَهُمَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے اس پانی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ آج انسان کو پانی نہ ملے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے،
صرف ایک بات بیان کی گئی ہے کہ جہنمی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پانی مانگیں گے، پانی نہیں دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے جہنم کے اندر انسان کا جو اسکن ہے، اسکن باڈی حصہ ہے، پورا بدن ہے، ایک چمڑی جلا دی جائے گی، دوسری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اور بار بار چمڑی ادھیڑ دی جائے گی اور دوسری چمڑی چڑھا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے ایک چمڑی جلے گی، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری چمڑی چڑھا دے گا۔ بار بار تکلیف، انسان پریشان ہوگا، مصیبتوں میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم دنیا کے معاملے میں دیکھیں کہ انسان کو اگر کپڑا پہننا ہوتا ہے، انسان اپنے طاقت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اسٹینڈرڈ کپڑے پہنتا ہے، اعلیٰ قسم کے ٹیلر کے پاس جاتا ہے، بہترین اور اعلیٰ قسم کے ٹیلر کے پاس جا کر اچھے کپڑے سلواتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہنم کے کپڑے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قطعت لهم ثياب من نار۔ جہنم کے اندر انسان کے لیے آگ کا کپڑا ہوگا۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، آگ کا کپڑا پہن پاؤ گے؟ نہیں پہن پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان سب آیتوں سے غور کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کھانا، انسان کو بھوک لگے گی، کھانا مانگے گا، کھانا کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جہنم کے اندر زقوم کا درخت جو کانٹے دار ہوگا، ان کو کھانے میں دیا جائے گا، یہ انسان کے پیٹ میں، بدن میں جا کر کے کھولے گا۔ کغل الحمیم، جیسے تیل جب ہم کسی پر آنچ وغیرہ پر رکھتے ہیں تو کھولنے لگتا ہے، ویسے انسان کے پیٹ میں یہ زقوم کا جو درخت ہوگا وہ انسان کے پیٹ میں جا کر کے کھولے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے، عبرت حاصل کیجیے۔ آج بتائیے اس جہنم سے بچنے کی ہم اور آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں، کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات پیش کی جاتی ہے، بعض لوگ سنتے نہیں، بعض لوگ عمل نہیں کرتے، بعض لوگ سنتے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، یہ طریقہ اپنا لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو آگے اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو پیاس لگے گی، پانی مانگے گا۔ پانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپ پس مواد اس جیسی پانی پلایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں، آج ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بھاگنے لگتے ہیں، دور ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کار میں کسی کو بند کر دیا جائے اور پٹرول وغیرہ چھڑک کر کے اس میں آگ لگا دی جائے، کیا حال ہوگا؟ کسی کار میں کسی کو بند کر دیا جائے، آگ لگا دی جائے، کیا حال ہوگا؟ جہنم کا کمرہ کیسا ہوگا؟ جہنم کا کمرہ کیسا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جہنمیوں کو تنگ کوٹھری میں بند کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ مقرنین فی الاصفاد، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، مقرنین فی الاصفاد، اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے سی لگا کر بہترین طریقے سے ہم اپنے کمرے میں سوتے ہیں، آرام ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جہنم کے اندر بیڈ کیسا ہوگا، جہنم کا بیڈ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم کے اندر آگ کا بیڈ ہوگا اور آگ کی چادر، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ غور کیجئے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے خود اپنا انتظام کرو۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں اے میری پھوپھی صفیہ،
جہنم سے بچنے کا انتظام کر لو، کیونکہ اس دن میں کام نہیں آؤں گا، اس وقت میں کام نہیں آؤں گا، میں تمہارا سہارا نہیں رہوں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور کا جو ٹکڑا ہوتا ہے جسے ہم اور آپ گٹھلی کی شکل میں کہتے ہیں، اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کر تم جہنم کی آگ سے بچو۔ میرے محترم بھائیوں، موت ہر طرف سے آئے گی۔ جہنمی جہنم کے داروغے سے کہیں گے، اے داروغے جہنم، اپنے مالک سے کہہ دے وہ ہمارا کام تمام کر دے، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہے، جاؤ اپنے مالک سے کہہ دو، اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے جا کر کے کہہ دو ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ وہی جہنم کے جو داروغے ہوں گے کہیں گے خاموش رہو، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تمہیں اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ان سب آیتوں سے اور احادیث سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ کھولیے، اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوسروں کی غیبت کرنے والا، دوسروں کی چغلی کرنے والا، دوسروں کی برائی کرنے والا برباد ہو جائے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، انسان بڑا پیسہ کماتا ہے، بڑا مال کماتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا دولت اس کے کچھ کام آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ توڑ دینے والی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور تم کیا جانو کہ توڑ دینے والی جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ ایسی آگ ہے جو انسان کے گوشت تک، انسان کے اسکن تک، انسان کے پورے بدن تک پہنچے گی۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، ان سب باتوں کو سننے کے بعد ایک انسان کے لیے میں قرآن مجید کے حوالے سے عقل مند لوگوں کے لیے ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کے اندر، دنیا ہے، زمین آسمان ہے، اس زمین و آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانی بیان کی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے اندر، کائنات کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، ہر طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کر دے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس پیغام میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب باتوں سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔